جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت عزت نفس کا نام ہے۔ اگر آپ میرے فیصلے کو، میرے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ بطور انسان مجھے رد کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری خودداری کا تقاضا ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں۔ اور جب ہم جمہوریت کو ڈوبنے دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں یہی ہوتا ہے کہ اشرافیہ کے گنے چنے منظور نظر لوگ ڈیرا ڈالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد، وہ فیصلے کرواتے ہیں جو انسان دشمن ہوتے ہیں، جو غریب دشمن ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ 15 سال کی عمر کے 40 سے 50% بچے ایسے ہیں جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، اور جو جاتے بھی ہیں وہ ایک پیرا نہیں لکھ سکتے کسی بھی زبان میں جو مربوط ہو۔ آج یہ صورتحال ہے کہ 40% بچے آپ کے 15 سال کی عمر کے ایسے ہیں جن کی جسمانی نشو و نما جو ہے ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، وہ سٹنٹڈ ہیں۔ یہ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیوں اس ملک میں ایسی پالیسیاں بنی کہ غریب کا خون نچوڑا گیا ہے، خون چوسا گیا ہے 78 سال سے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جمہوریت کا فقدان۔ جب ایک جماعت کو جمہوریت کا سہارا لینا پڑتا ہے، عوام کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہونے دیتی۔ جب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، ہمارے بچے جو ہیں ان کے جسم اور ان کے دماغ سکڑیں گے۔ جب تک جمہوریت نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کو نابلد رکھا جائے گا، ان پڑھ رکھا جائے گا، تاکہ وہ اشرافیہ کے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے غریب عوام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عزت نفس بحال ہو، چادر اور چار دیواری کا تقدس بحال ہو۔ یہ ہے ہماری جنگ۔ سے ان کے کاغذات ان کو نہیں لیا جا رہا تھا، ان سے ٹکٹ نہیں لیا جا رہا تھا۔ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ اور صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز رائی صاحب کی وائف اہلیہ محترمہ کیسر رائی صاحبہ کی ڈاکیومنٹس کے ساتھ جو آپ کو یاد ہوگا، میں خود میرا ٹکٹ میرے آرو نے تخبئی میں ایکسپٹ نہیں کیا۔ اب مجھ سے اگر عدالت پوچھتی ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، کیا میں انڈیپینڈنٹ نظر آتا ہوں؟ 2013 میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایز این MNA پہلی بار منتخب ہوا، 2018 میں پھر منتخب ہوا۔ اس کے بعد فیڈرل اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز بنا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کی تاریخی کابینہ کا حصہ بنا۔ کیا میں تحریک انصاف نہیں؟ کیا شہریار خان افریدی تحریک انصاف نہیں؟ کیا اسد قیصر صاحب جو عمران خان صاحب کا 96 کا ساتھی ہے وہ تحریک انصاف نہیں؟ وہ حالات ایسے تھے کہ ہم ٹکٹ دیتے تھے تحریک انصاف کا اور آرو اس کو ایسے پھینکتا تھا جیسے اس میں پتہ نہیں 440 کا واٹ کا کرنٹ ہے یا اوپر سے آرڈر ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو دیکھیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ہمیں توقع ہے کہ قوم کی جو توقعات ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھی گئی ہوں گی، اور لازماً ہمارے آرمی چیف صاحب نے بتایا ہوگا انہیں کہ پاکستان میں ہی صرف نہیں پوری امت مسلمہ میں اسرائیل کے ایران پہ حملے کو لے کر کتنی بے چینی پائی جاتی ہے، اور ہمیں یقین ہے حکومتیں بدلنے سے فلسطین پہ، کشمیر پہ ہمارا اصولی موقف چینج نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں حکومت وقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کی بھرپور سپورٹ کیجئے، تحریک انصاف ہمیشہ اس کام میں آپ کو سپورٹ کرے گی۔ ایران کی سپورٹ پوری امت مسلمہ کو کرنی چاہیے، اور ٹرمپ پہ یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ پوری امت مسلمہ میں اس لیے برائے مہربانی اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی بالکل درستگی ہونی چاہیے، اس کی جو میلافائڈیز اور جو میل فنکشننگ ہے اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ عام عوام کے اگر حقوق کا، عام عوام کے اگر ووٹ کا اور ووٹر کے رائٹ کا تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ایسے آئینی ادارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے رول کے اوپر سوالیہ نشان ہے، میں نے نہیں اٹھایا، اس ریٹن فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اس 13 میں سے 11 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے آئینی رول جو 8 فروری 2024 کے الیکشنز کا بیڑا غرق کرنے میں جو رول پلے کیا تھا اس الیکشن کمیشن نے، اس کے اوپر وہ فیصلے نے مہر ثبت کی ہے، تو اس کو درست کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہمارے مائنارٹی کے صدر لال مالی صاحب، پاکستان کا جھنڈے کا سفید رنگ نہ ہم نے کبھی میلا ہونے دیا ہے، نہ ہم نے اس کی سفیدی میں کوئی کمی آنے دی ہے۔ ان کے رائٹس پاکستانیوں کے رائٹس کے برابر ہیں۔
आइन में उनको जो राइट्स दिए उससे कोई इलेक्शन कमिश्नर या कोई आईनी इदारा इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आपको बताएंगे कि आज तक असेंबली में न पाकिस्तान की 50% खवातीन, न हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों की रिप्रेजेंटेशन जो जायज थी, जो आवाम के वोट के मुताबिक होनी थी, वो क्यों नहीं हो सकी। मखसूस नशिस्तों के केस में जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए एक जबरदस्त शेर में अर्ज करना चाहता हूं कि मुंसिफ ने ये दलील कातिल की मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खज्जर की नोक पर। फिर वही बात, फिर वही किस्सा पुराना है, हाकिम वक्त से मुंसिफ का याराना है। आज हैरत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे इलेक्शन कमीशन उसका हुक्म मानने से इनकार कर सकता है। आज मुझे बेबस नजर आया सुप्रीम कोर्ट जब उनके सामने ये हकायक आए कि भाई जो 39 जो नोटिफाई हो चुके हैं और उसकी जो इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ने कि अब जो पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये सारा मामला वहां से खड़ा हुआ है, ये वहीं से दुरुस्त होना है। अगर पीटीआई को ये इलेक्शन से बाहर ना करते तो ना सिर्फ ये आजाद, कई और भी आजाद कैंडिडेट होते जो पीटीआई को ज्वाइन करते और पीटीआई की हुकूमत बनती। इलेक्शन कमीशन एक जो आईनी इदारा है, उन्होंने इतने बड़े मिसहैप किए हैं, इतना बड़ा ब्लंडर किया है, और इलेक्शन कमीशन जो अरबों रुपए का बजट खाता है उसको हलाल नहीं करता। उसका काम ही एक ही है, उसका काम ही है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, वो कराने में नाकाम गया है। जैसे आज कौन साहिबा ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने भी रोस्टम पर आके कबूल किया कि हमने 39 पीटीआई के कैंडिडेट्स को, एमएनएस को एक्सेप्ट किया है और नोटिफाई किया है। इस तरह प्रोविंसेस में नोटिफाई किया है। हम मुतालबा करते हैं तो उसके बुनियाद पर फौरी तौर पर आप एलोकेशंस करें, रिजर्व सीट्स की एलोकेशंस करें। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम इल्तिजा करते हैं कि 41 जो पीटीआई के एमएनएस है जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए हैं, उनका हक है। आप खुद को बार बार सवाल करते हैं कि क्या किसी पाकिस्तानी का हक नहीं कि किस पार्टी में जाना चाहते हैं, तो ये 41 एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको उनका हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने इलेक्शन, पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसका काम था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की आवाम को उनका आईनी और बुनियादी हक देते, जो नहीं दिया गया। तो ये थी फैक्ट, और बाकी भी फैक्ट जो उन्होंने बताए कि किस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान हमारे कैंडिडेट्स को हरासा किया गया, किस तरह उनके प्रोपोजर और सेकेंडर को उठाया गया, और किस तरह 13 और 14 साल के बच्चों को भी अगवा किया गया। वो किसी से ढकी और छुपी बात नहीं है। और ये मजेदार बात यह है कि ये जो सब पार्टी जिन्होंने रिव्यू दाखिल किया है, वो ये नहीं कह रहे कि नाइंसाफी हो गई है, वो कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल फलां तहत आप इनको इंसाफ नहीं दे सकते।